عطاشاد بلوچی شاعری خصوصاً نثری نظم کا معمار۔ بلوچی ادب کی جدید تاریخ میں اگر کسی ایک نام کو نئے شعری شعور، نئی اہلیت اور نئی زبان کا بانی کہا جائے تو عطاشاد ہیں۔ انہوں نے نہ صرف بلوچی شاعری کو روایت کے اثار سے نکالا بلکہ اسے فکری علامتی اظہار اور نثری نظم کی باقاعدہ اور مضبوط بنیاد فراہم کی۔ عطاشاد سے پہلے بلوچی شاعری زیادہ تر داستانوی، لوک رنگ اور بیانیہ اسلوب تک محدود تھی۔ موضوعات میں بہادری، قبائلی اقدار، محبت اور روایت کا غلبہ تھا، مگر عطاشاد نے اس فضا میں فکر، شعور، علامت اور داخلی کرب کو شامل کیا۔ یوں بلوچی شاعری محض روایت کی ترجمان نہیں رہی بلکہ انسانی وجود، وقت، تاریخ اور سماج کی ترجمان بن گئی۔ بلوچی زبان میں نثری نظم یعنی پروز پوئم کا باقاعدہ اور شعوری آغاز عطاشاد کیا نظر آتا ہے۔ انہوں نے وزن اور بیر کی پابندیوں سے ہٹ کر آزاد ہیئت، علامتی زبان، داخلی کیفیت، فکری تسلسل کو نثری نظم کی صورت میں ڈالا۔ ان کی نثری نظموں میں بیانیہ کم اور احساس و شعور کی روانی زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ الفاظ جملوں کی صورت میں نہیں بلکہ تصاویر اور کیفیات کی صورت میں ابھرتے ہیں۔ عطاشاد کی نثری نظموں میں فطری عناصر محض منظر کشی نہیں کرتے بلکہ علامت بن جاتے ہیں۔ پتھر، ہوا، سناٹا، روشنی، دھوپ، درخت، مٹی، پہاڑ، یہ سب اجتماعی شعور، تاریخی کرب اور انسانی وجود کے استعارے بن جاتے ہیں۔ یہی وہ اسلوب ہے جس نے بلوچی نثری نظم کو ایک نئی شناخت دی۔ عطاشاد کی نثری نظم ذات کی تنہائی سے شروع ہو کر قوم کے دکھ تک پہنچتی ہے۔ ان کے ہاں فرد اور سماج جدا نہیں بلکہ ایک دوسرے میں پیوست نظر آتے ہیں۔ وہ داخلی احساس کو اجتماعی روایت سے بغاوت نہیں، ارتقاء، انہوں نے بلوچی لوک روایت کو رد نہیں کیا بلکہ اسے جدید شعری شعور کے ساتھ ہم آہنگ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نثری نظم میں مقامی فضا بھی ہے اور جدید فکر بھی۔ عطاشاد کے بعد آنے والے تقریباً تمام اہم بلوچی شعراء نے کسی نہ کسی صورت ان کے اسلوب، علامتی انداز اور نثری نظم کی روایت سے اثر قبول کیا۔ اس لحاظ سے وہ صرف شاعر نہیں بلکہ ادبی تحریک کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عطاشاد نے بلوچی شاعری کو نئی فکر دی، نئی زبان دی، نئی حیت دی اور نثری نظم کو باقاعدہ ادبی وقار عطا کیا۔ اسی لیے انہیں بجا طور پر کہا جاتا ہے عطاشاد جدید بلوچی شاعری خصوصاً نثری نظم کے معمار ہیں۔ ہسٹری میکر بلوچی